अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत इस वक्त 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। रात कुछ सर्दी थी और आज भी अभी हवा में खुनकी महसूस हो रही है। ये ज़रा थोड़ी सी हैवी सी टी थी, मैंने पहन ली है। बड़ा ब्यूटीफुल, मुझे बड़ा आपको ये ग्रीनरी शेयर करने को दिल करता है। क्या ज़बरदस्त, किस तरह वो चिनार का दरख्त, ये सारे जंगल की तरह हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन ऑल अराउंड। दर्जा हरारत मैंने बताया 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। रात तो 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड था और आज शाम तक किसी तरह रहेगा। कल भी ज़रा मौसम इसी तरह। देखें, मई की 20 तारीख है और आप लोग ना सिर्फ मौसमी एतबार से जल रहे हैं, बल्कि ये ख़बरें जो मुनीरा मिस्त्री सुअर फील्ड मार्शल बनने की भी है। आज मैंने 100 डेज फास्टिंग के कंप्लीट कर ली है। लिटिल ओवर 9 kg आई हैव लॉस्ट इन दीज 100 डेज। इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं आपको रिकमेंड करूँगा वन टाइम फास्टिंग में। फिर आपसे लोग मुझे कुछ वीडियोस भिजवाते हैं, कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि आप इस तरह कर लें, ये खाया करें, स्टार्च छोड़ दें, फलां कर दें, टमकान कर दें। सारी बकवासियात है। इफ़ अगर आप में डिटर्मिनेशन है, कन्विक्शन है, हिम्मत है, तो go for 23 hours fasting, one time meals only, nothing like that. And what I am hitting at is autophagy, new cells, cell breaking. मैं अपने आप में एक नई लाइफ, एक नई जुविनेशन, रीजुविनेशन महसूस कर रहा हूँ। न्यू स्प्रिंग ऑफ माई लाइफ। शादी तो नहीं किसी से हुई, लेकिन इट्स न्यू स्प्रिंग इन माई लाइफ। बहरहाल, ख़बरें अजीबो-गरीब सी हैं कि इमरान खान का भी मेरी फ़ौज, मेरी टुई, मेरा पाकिस्तान, मुनीर मिस्त्री सुअर को मुबारकबादें। मुनीर मिस्त्री सुअर से सुलह का पैगाम, डील नहीं, लेकिन मैं उनके साथ काम करूँगा। और शहबाज स्टील के लन वाले पर जब उसने फैसल वाडा ने चढ़ाई की तो उसने रातों रात इजलास करके तो फील्ड मार्शल कर दिया। कमाल है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से 2 फील्ड मार्शल, दोनों गलीज़ तरीन हरामज़ादे, नो कंट्रीब्यूशन एट ऑल। रैदर डेमोक्रेसीज़ को उन्होंने किया तबाह बर्बाद। इंडिया की तरफ से 2 चीफ्स जिनको फील्ड मार्शल का लक़ब मिला, बड़ी सादगी की ज़िंदगी गुजारी, कोई इक़्तिदार पे कब्ज़ा नहीं किया। एक 73 में 71 की जंग में मानेक शाह जीतने वाला जर्नैल जो था, जिसने पाकिस्तानी फ़ौज को तबाह बर्बाद किया था और ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी हुई थी। एक शायद 80s की दहाई में कप्याटा किसको दिया था, जिसकी वजह से ये कश्मीर बच गया। अदरवाइज़ जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से लश्करों ने चढ़ाई की थी, कश्मीर शायद पाकिस्तान के पास होता। उस जर्नैल ने बड़ी रेजिस्टेंस दी थी कि प्याटा के क्या नाम है, उसको दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है फील्ड मार्शल ने खुद ही अपने आप को, जनरल अयूब ने फील्ड मार्शल बना दिया था। और मुनीर मिस्त्री सुअर का तो बस नहीं चलता कि ये खुदा लिखा करे फील्ड मार्शल अल्लाह ताला। मुनीर मिस्त्री सुअर बड़ा गंद है पाकिस्तान में। इससे अफसोसनाक खबर कोई नहीं। इसी वक्त जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ, इस वक्त यूएस में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि यूएस कांग्रेस में ये कमेटी या डिबेट या बिल पास हो रहा है, या बिल प्रेजेंट हो रहा है कि किस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज किया जाए। ये खबर जो आज मैंने 3 दिन आज से पहले, हफ्ता पहले आपको बताई थी कि अब बड़ी तेज़ी से अमेरिका में काम होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने के लिए। पाकिस्तानी फ़ौज को जिस तरह इन्होंने न्यूक्लियर की थ्रेट की थी, जिस तरह इनकी चाइना ने सपोर्ट की, अमेरिका इज़ हेल बेंट कि इस फ़ौज की अब माइट ख़त्म की जाए। इंडिया तो उनके कंट्रोल में है और दोनों को उन्होंने पटा डाल लेना है। मोदी को भी बता दिया जाएगा कि अगर इंटीग्रेटेड चाहता है इंडिया, टैरिफ्स में कोई रायत तिजारत में चाहता है, तो फिर हमारे साथ काम करना होगा। वरना भाई साहब, आप अपना बिला करें, आप अपना हिसाब किताब करें, और हम आपके साथ नहीं हैं। इस वक्त मोदी भी आइसोलेट हो गया है पाकिस्तानियों की तरह, सिर्फ और सिर्फ अपनी हमाकतों की वजह से।
نواز گانڈا ادھر بیٹھا ہے، آپ کو پتہ ہے نواز گانڈا بھی آئسولیٹڈ ہے، مودی کا یار، مریم مودی کی یار۔ اب عمران خان کو، میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اب منیرہ مستری سور لائے گا، کوئی پنچ کارڈ وہ عمران خان کے ساتھ کھیلے گا، صلح صفائی ہو جائے گی، اور پاکستان اسی طرح طالبان کے نعروں، جنگی لڑائیاں اور جہادوں، اسی میں پاکستانیوں کا باقی وقت گزر جائے گا۔ کل میں کچھ لائبریری گیا تھا، کچھ میں خبریں دیکھ رہا تھا، تو آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو، اور اس میں کچھ امریکن ڈیولپمنٹس جون سی ہیں۔ ایک تو میں دیکھ رہا تھا وہ جو بیوٹیفل کنٹریز، ٹاپ 20 موسٹ بیوٹیفل کنٹریز ان دا ورلڈ، آسٹریلیا کو نمبر 1، آئی آلویز لو ٹو لیو دیئر، میکسیکو دوسرا ہے، برازیل، یونائٹڈ اسٹیٹس چوتھا ہے، پھر چین ہے، انڈیا از ایٹ 6، پھر کینیڈا، انڈونیشیا، فرانس، کولمبیا، اسپین، جاپان، ساؤتھ کوریا، تھائی لینڈ، اٹلی، ٹنزانیہ آف افریقن کنٹریز، پیرو، ارجنٹینا، وینیزویلا، ایکویڈر، ان 20 کنٹریز کو۔ آپ کا ملک تو کہیں دور دور تک نہیں، کیونکہ آپ فیلڈ مارشل کے نوازات بڑے دیتے ہیں نا، آپ جرنیلوں کی ٹوئی میں ساری آبادی گھسی ہوئی ہے نا، اور انہوں نے پاکستانیوں کا پٹھا بٹھایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد میں پرانی لینگویجز دیکھ رہا تھا، اسٹل ان یوز۔ گریک 15ویں صدی بفور کرائسٹ سے ہے، پھر چائنیز 13ویں صدی بفور کرائسٹ ہے، ارمیک 11ویں صدی بفور ہے، پرشین 6ٹھی سینچری بفور کرائسٹ ہے، پھر تامل ایون، دیکھیں کتنی پرانی ہے تامل لینگویج، کتنا پرانا کلچر انڈیا کا ہے، اور لیکن یہ بعد میں ساری مسئلے مسائل پیدا ہوئے۔ پھر میں خبر دیکھ رہا تھا کہ سالٹ ریٹل دا کرپٹو ایلیٹ انویسٹرز ایگزیکٹوز ورلڈ وائڈ آر دا ٹارگیٹ آف ابڈکشنز اینڈ بیٹنگز۔ پیرس میں کرپٹو والے کو کسی کو اٹھایا ہے بدماشی میں، دا اسکریمز ایکو ڈاؤن دا نیرو اسٹریٹ ان اے ٹرینڈی نیبرہڈ ہیئر، ہیلپ ہیلپ ہیلپ، 3 men in black masks had jumped on a 34 سالہ عورت whose father runs Paymium, a French cryptocurrency exchange. Brandishing canisters of mace and what looked like gun, the masked man attempted to force the woman and a toddler into an idling white van disguised as a delivery truck. But her husband threw himself between his family and اس نے بچانے کی۔ یہ کرپٹو کا دھندا بہت گندا ہے، اس سے 1000 میل دور ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ مافیاز کنٹرول کر رہے ہیں اب ورلڈ میں۔ امریکہ میں تو چلو کسی حد تک ایلون ماسک وغیرہ یہ سارے، اب ٹرمپ بھی شاید اس میں ہے۔ ویسٹ ورجینیا بگ ٹیک پش سٹرز بیکلیش۔ ویسٹ ورجینیا بہت کنٹری ویسٹ وائلڈ سارٹ آف اے کنٹری ہے، تو ادھر انہوں نے سٹوریج بنانے کی کوشش کی ہے، یہ آرٹیفیشل ڈیٹا سٹوریج کی، جس پہ ویسٹ ورجینینس نے بڑا پروٹیسٹ کیا ہے ڈیوس ٹاؤن ہال کے سامنے اگینسٹ پرپوز ڈیٹا سینٹرز دس منتھ بلو۔ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ڈیٹا سینٹر سے، ڈیٹا سینٹر کے لیے بڑی انرجی چاہیے ہوتی ہے، تو ویسٹ سارا پلوٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ کو دنیا کو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ جنت جیسے میں کہتا ہوں امریکہ، اس کو بھی تباہ و برباد کرنے کے چکر میں ہے۔ پھر اس کے بعد جی پرو یورپ کینڈیڈیٹ الیکٹڈ رومانین پریزیڈنٹ، یہ تھن مارجن سے جیتا ہے، لیکن ادھر شکست ہوئی ہے کنزرویٹیوز کو، رائٹرز کو۔ دا میئر آف رومانیاز capital of Bucharest won the company's presidential election, placing a staunch pro-European politician in power and capping months of political instability. تو اب یورپ کا رومانیہ پہ ذرا تسلط رہے گا، ادروائز رومانیہ ذرا تھوڑا سا آزاد چل رہا تھا، ریفیوج لے رہے تھے لوگ ادھر، اور بڑے سارے معاملات خراب تھے ادھر۔ پھر دا سکسیس سیکوینس گوز ٹو دا اسکول، فیملی لائف کلاسز ان ٹینیسی ول فوکس آن ورک اینڈ میرج۔ ٹینیسی میں یہ شروع ہو گیا ہے، دا وائب شفٹ از ایویڈنٹ ان امیریکن ایجوکیشن، ملینز آف پیرنٹس اوور دا پاسٹ 5 years have become newly able to send their children to schools of their choice. States have squashed DEI کر رہا ہے، یہ DEI جون سی ہے، ممی ڈیڈی موری LGBTQ، ٹھیک ہے نا، ڈائیورسٹی ایکویلٹی انکلوژن ختم کر دی ہے۔ اس کے بعد فوکس
اینڈ میتھ کلاسز آن جینڈر ایڈیالوجی اینڈ میتھ کلاسز سے فوکس اٹھ کے آن ڈسمینٹلنگ ریشزم in the latest National Association of Educational Press red states such as Tennessee outperformed blue bastions such as Oregon, California, and Maine. Okay, Oregon, California, or Maine se bhi aage. Now Republican legislators are aiming to reorient public education towards students' long-term flourishing. Last month, Tennessee Governor Bill Lee signed a bill amending the state's family life curricula include discussion of marriage, family structure, and the importance of work. Lawmakers at Ohio and Alabama are considering similar legislation. اندازہ لگائیں شادی بیاہ فیملیز یہ جو اکیلے رہنا ہے میں کہہ رہا تھا نا یہ نیچرل سیٹنگز قبائلی سیٹنگز کی طرف دنیا واپس جائے گی اینڈ آئی ایم ناٹ رانگ آن دیٹ نیچرل سیٹنگز کی طرف دنیا جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں امریکہ جہاں یہ ڈی آئی اور آزادی اور یہ مین چدکیاں یہ ساری ختم کی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد جی اور خبر ہے لیٹ سی یہ تھوڑا سا اس میں ہو گیا لیٹ می یہ اس میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے. ہاں اس میں ہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پلیز والمارٹ سی او اس نے والمارٹ کے سی او کی بڑی ٹوئی ماری تو ایڈیٹوریل وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ ہی از پلئنگ اے سی او آف دا والمارٹ. والمارٹ شوڈ اسٹاپ ٹرائنگ ٹو بلیم ٹیرفس ایز دا ریزن فار ریزنگ پرائسز. اس نے کہا آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں ٹیرفس کو نہ بلیم کریں. آپ نے بڑا بلینز آف ڈالر کمایا ہے لاسٹ ایئر فار مور دین ایکسپیکٹڈ between Walmart and China. They should eat the tariffs and not charge valued customers anything. I'll be watching and so will your customers. اس نے کہا آپ نے ٹیرف نہ ہونے سے اربوں ڈالر چین نے اور والمارٹ نے کمایا ہے. آپ ذرا وہ ٹیرفس میں کف اپ کریں نا تھوڑا قیمتیں نہ بڑھائیں. ٹھیک ہے نا جی. ٹرمپ نے ویسے ان کا بہت مناسب ٹوا مارا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد خبر تھی Ozempic knocks off skirt US crackdown. A government crackdown on cheaper copies of Ozempic and similar diabetes and weight loss drugs was intended to shut the door on that becoming booming market. It hasn't exactly worked out. Instead, some compounding pharmacies and telehealth companies that make the copies have found new ways in. They are making and selling doses slightly different from the standard FDA approved. دیکھیں اوزیمپک کے پیچھے کہ یہ ویٹ لاس کرتی ہے آپ لوگ بالکل اوزیمپک پہ نہ جائیں. یہ بڑا خطرناک ہے. ایف ڈی اے اپرووڈ اماؤنٹس اور انکلوڈنگ ایڈیٹیو سچ ایز additive such as vitamins B3 and B12. Others have changed how the drug is taken, switching from injectables to under the tongue drop or pills. تو یہ بڑی بدماشی ہو رہی ہے. ایک جعلی اوزیمپک یا اس کے قریب ترین اوزیمپک بنا کے امریکہ میں بیچی جا رہی ہے. یہ دیکھیں ڈرگس مافیا کے اگینسٹ میں اور رومی صاحب کیسے کتنا آسان طریقہ ہے. آپ اپنے ساتھ پیار محبت کریں, میری طرح فاسٹنگ میں چلے جائیں. اوزیمپک سیمپک ڈرگس کی کوئی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. NVIDIA plans research center. Any new chips for China will need approval from the US. اب چائنا نے سوچا ہے کہ چین سے ہی یہ NVIDIA plans to open a research and development center in Shanghai. Its latest effort to maintain a foothold in China after the Trump administration attempts to tighten export controls for its AI semiconductors. ایکسپورٹ کنٹرول کر رہا ہے تو وہ چائنا کی امریکہ کی اپروول چاہیے. اس لیے وہ ادھر ہی ریسرچ سینٹرز بنا رہے ہیں. Chief Executive Jensen Huang visited China in April and discussed the plan with Shanghai's mayor, who welcomed it and offered to promote support. With the new facility, NVIDIA is seeking to beef up its team that study and convey the demands of its Chinese customers to the company's headquarters, helping NVIDIA design products that are competitive in China and compliant with the US rules. People familiar. اندازہ لگائیں جی چین کیا کیا کام پہ لگا ہوا ہے. کہاں کہاں چین نے بالکل امریکہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کہاں آپ لوگوں سے
یہ بالکل بھی قابو نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر تھی خبر کہ بائیڈن بیٹلنگ پروسٹیٹ کینسر دیٹ از اسٹیج 4. دیکھیں کیسے سیکرٹ رکھا جاتا ہے ان چیزوں کو. اور یہ بائیڈن ڈیپ سٹیٹ مار کھا گئی تھی بائیڈن کے کیس میں، جس طرح ڈیپ سٹیٹ گانڈا اور زرداری کے کیس میں پاکستان میں مار کھا گئی ہے. امریکہ میں بھی بائیڈن کو اسٹیج 4 کا کینسر ہے، مر جائے گا ابھی. تو اب سوچا جا رہا تھا بائیڈن آ جاتا، بائیڈن جیتا، کملا ویسے ہی آ جاتی کچھ ماڈلز پہ، لیکن بائیڈن کا بالکل ہی چانس نہیں تھا جیتنے کا. تو کمالا کی بیٹ ٹرائی کی گئی. بٹ یو نو واٹ گوز آن بٹوین ان چیزوں کے. پھر ایک خبر تھی کہ فائٹنگ اونلی کمپلیکیٹس انڈیاز پرپیچول پاکستان پرابلم. یہ بہت زبردست آرٹیکل کل نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہے کہ یہ انڈیا کے لیے پاکستان، دیکھیں پاکستان اور ہندوستان، برطانیہ نے، امریکہ نے سوچا ڈیوائیڈ ہو جائے گا، پاور لوز ہوگی. اب سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کٹھا ہوتا تو چین کا مقابلہ کر سکتا تھا. قدرت کے کمالات دیکھیں. تو اس پہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ بہت پتلے مشکل حالات ہو گئے ہیں. Militarily India fought Pakistan to little more than a draw this month during their most expensive combat in half a century. Indian forces managed to punch holes in hangars at sensitive Pakistani air bases and leave craters on runways through only after losing aircraft in aerial face-offs and with a long time. But strategically, the battlefield toss-up was a clear setback for India and aspiring. دیکھیں جی, the 4-day clash reminded that the word of India's powerlessness to resolve 78 years of conflict with the troubled nations next door. Any act of confrontation plays into the hands of Pakistan, where friction with India has long been a lifeblood. انڈیا کے ساتھ فرکشن لائف بلڈ ہے. میری ٹوئی، میرا پاکستان، میری فوج. یہ نہیں کہنا کہ یہ فوجیں ہمیں نہیں چاہیے، انڈیا سے ہم سیٹلمنٹ کریں. ٹھیک ہے، اب عمران خان سے مل جائے گا. ٹھیک ہے، عوام عمران خان اب لوگوں کو یہ بھوکے ماریں گے یہ سارے. ٹھیک ہے جی، کتنا اچھا ہے. It is unfortunate that we in India have to waste so much of our time and effort on what is actually a strategic distraction terror from Pakistan. سارے لوگ انڈیا میں پڑ گئے ہوئے ہیں، فرسٹریشن ہے. زرداری کو مودی کو تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی گولی ہی نہ مار دے جو حالات چل رہے ہیں. اور پھر میں ایک اور بھی خبر اسی میں دیکھ رہا تھا، اسی آرٹیکل میں حسین حقانی نے بھی کہا کہ یہ انڈیا نے بڑی ضلالت کی ہے، انڈیا کو بڑے حساب سے چلنا چاہیے تھا، یا تو اپنی اکانومی کو سٹرونگ کر کے چائنا کا مقابلہ کرتا، ان جنگوں میں پڑے ہی نہ. ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے، انڈیا کہتا تھا میں کیوں ان کو چھیڑوں، ہمیں گند کو چینٹے پڑوانے. انڈیا نے چینٹے پڑوا دیے. DOGE seeks to investigate the Department of Government Efficiency. Elon Musk کے اندر اس نے is now seeking to investigate a federal agency with mission similar to its own, the Government Accountability Office. جیسے نیب کے اوپر بھی ایک باڈی چاہیے جتنی کرپشن ہے، اینٹی کرپشن ہے ساری. دیکھیں ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی مسک کا کتنا کام کر رہا ہے. As a legislative branch agency, GO is not subject to executive orders and has therefore declined any request to have a doggy team assigned. لیکن وہ پڑ گئے ہوئے ہیں، اس نے کہا جی نہیں ہم ان کے انڈر نہیں ہیں. اکاؤنٹیبلٹی بھی مینیج ہو گئی تھی. On the surface of the Government Accountability Office would seem less like a target and more like an ally of Mr. Musk. The office audits federal programs for waste, fraud and mismanagement. Its budget is about $900 million, but the agency says it saves $76 for every dollar invested. ان کا خیال ہے کہ ماسک سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ماسک کی ٹپری نہ ٹائٹ کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ڈپارٹمنٹ بڑے گند ہیں. پھر اے لائف آف ایکٹیویزم Q&A ود باسکٹ بال اسٹارس مایا نور اینڈ کارمیلو اینٹنی، یہ ٹائم میگزین میں تھا. تو ایک بڑا اچھا جواب تھا ان دونوں سے، یہ باسکٹ بال پلیئرز ہیں. ڈو یو فیل لائک یو ہیو این obligation ٹو بی اے رول ماڈل؟ یہ یوتھ کے لیے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے، رومی صاحب جیسے لوگوں کے لیے بہت اچھا جواب تھا. وہ کہتے ہیں اٹس ہاؤ آئی واز ٹاٹ
How I learned, ये मुझे सिखाया गया, मैंने पढ़ा. It was having role models like Muhammad Ali and Malcolm X and guys like Joyce Lewis and Nelson Mandela. Those are the people that I have studied and read, जिनको मैंने पढ़ा है. ठीक है? How they moved and just how they are activists, especially a lot of athletes who really stood up like Bill Russell and Kareem Abdul-Jabbar. उसने कहा एथलीट्स में भी मोहम्मद अली तो उसमें था, मेलकम एक्स तो खैर एथलीट, नेल्सन मंडेला वगैरह नहीं थे. तो कहता है हमें सिखाया गया है बी एन एक्टिविस्ट, बी एन एजेंट ऑफ चेंज, नॉट कल्ट, नॉट इन्फ्लुएंस. फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है. मोहम्मद अली से भी ज्यादतियाँ होती रहीं, मेलकम एक्स को कत्ल किया गया, नेल्सन मंडेले को कालों नहीं डिच कर दिया. What would you say to young people who want to follow? उसने कहा, I would say do your best to learn from those who have gone before you. जो आपसे पहले रहे हैं उनसे सीखो. ठीक है? And continue to use your voice as thoughtfully as you can to describe the word, what you are in, what you see. अपनी आवाज बने टू दुनिया में क्या हो रहा है. हर कोई बंदा, जैसे मैं कहता हूँ एवरीबडी शुड कम ऑन द यूट्यूब. ठीक है जी. अच्छा, फिर उसके बाद है कि बी सिलेक्टिव एंड बी एज इन्फॉर्म्ड एंड हम्बल एज यू कैन. ट्राई टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू बी अ प्रोडक्ट ओवर अ पर्सन. अपने आप को बेचे ना, बिजनेस ना करें, प्रोडक्ट ना बने. ठीक है ना जी. ताहिरुल कादरी और ये सारे बकवासी याद मुल्ले शुल्ले. ठीक है जी. एज हम्बल एज योर ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट. फिर वो मूर से पहले करता है, एंटनी जवाब देता है, दिस इज द मोमेंट फॉर एथलीट्स टू एक्चुअली एम्ब्रेस चेंज. There's a lot of change that is happening in sports, in life, and in the universe. I would tell them to just embrace that change and use their creativity and voice to keep moving things forward, whether it's in the black community or any community. बाय द वे, इससे मुझे याद आया, कल मैं एक मूवी देख रहा था, द इलीगल. आप जरूर देखें. उसमें 2019 का फिल्म ड्रामा है इंडिया का. एक हसन नामी लड़का इधर अमेरिका आता है पढ़ने के लिए. मामू ही उसे घर से निकाल देता है कि जाके हॉस्टल में रहे. बेचारा उधर डायरेक्टर फिल्मों में आने की कोशिश करता है. रेस्टोरेंट में उसकी क्या ज़िंदगी गुजरती है. आप जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या अमेरिका आने के ख्वाहिशमंद हैं, ये ड्रामा ज़रूर देखें और जानने की कोशिश करें कि अमेरिकी ड्रीम है क्या. अमेरिकी ड्रीम वो है जो मेरे बेटे और बेटी ने फुलफ़िल किया है या जो मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ. अमेरिकी ड्रीम बेसिकली पीपल लाइक खलील जिब्रान, लाइक एन रैंड, लाइक दो तरह से था. एक था कि आपने एक अपनी यूनिक प्रोफेशनल उससे ब्लूम करना है यंग एज से, और दूसरा अपनी एक्सपर्टीज से, लाइक जीदू कृष्णा मूर्ति, खलील जिब्रान, आइंस्टाइन. Great people, so many creative people, and even to some extent me in my humble way जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि इधर I have a free space. बाकी ये पैसे शैसे का is not an American dream. Do watch that drama, it's really very good. अच्छा, फिर उसके बाद जी खबर थी. फिर मैं रूमी साहब के उसमें आता हूँ जी. रूमी साहब की जौन सी मैसेजेस हैं, उनकी स्लाइड्स जौन सी हैं एक्चुअली उन पे मैं लाता हूँ आपको. एक मिनट. कुछ थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम आ जाता है इसमें. कई दफ़ा कुछ चीज़ें आती नहीं हैं जिस वजह से. हाँ जी. तो इस वक्त यस उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है. मैं आपको ना इसको किसी ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ से ये रीडेबल हो, एंड देन आई विल conclude the vlog. Just bear with me. It's a good message actually. उनका जो है. Okay.
اچھا جی، ایک منٹ. لیٹس ٹیل. ایکچولی ادھر سے ٹیبلٹ کا کنیکشن لوز ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے کنیکشن دوبارہ آن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ میں نے اسے کیا تھا. سوری، پھر کل کریں گے اس پہ ڈسکشن. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے